صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ مصطفین الاخیار. اما بعد، ہمارا اس جگہ پہ جمع ہونا کسی مقصد کے لیے ہے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایک علاقے میں جسے پارا چنار کہتے ہیں، وہاں پہ پچھلے 4 مہینوں سے مسلسل ہمارے مذہبی بھائی اور بالخصوص انسانی بھائی دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں. ان پہ 4 ماہ سے مسلسل امبارگو کیا ہے دہشت گردوں نے، اور وہاں کی انتظامیہ اور فوج وہ تماشائی ہے. ہمارا یہاں پہ جمع ہونا جتنے بھی دنیا کے منصفین جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور جو انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، ان اربابوں سے ہم کہتے ہیں کہ کیا پارا چنار پاکستان کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہاں کے جو ننھے چھوٹے بچے جو دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں، کیا ان میں جان نہیں ہے؟ کیا وہ آدم ذات نہیں؟ کیا وہ بنی آدم نہیں؟ کیا وہاں پہ جو مر رہے ہیں، جو دہشت گردوں کے نرغے میں ہے، جن پہ پانی بھی بند ہے، الیکٹرک سپلائی بھی بند ہے، اور اوپر سے دنیا کا سب سے جدید اسلحہ ان پہ استعمال ہو رہا ہے، ان کے اوپر توپ خانہ بھی اور جتنے بھی آٹومیٹک سوفسٹیکیٹڈ ویپنس ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی 4 ماہ 4 months اٹس ناٹ اے جوک. ایک مخصوص کمیونٹی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سے پہلے ان کی تعداد تقریباً 20,000 ہے اور اس وقت وہاں پہ فقط 5,000 لوگ رہ رہے ہیں. اگر یہ 15,000 لوگ وہاں پہ مسنگ ہیں، وہ کہاں پہ گئے؟ اور اتنی شہادتیں وہاں پہ ہوئی کیوں ہوئی؟ کیا دنیا میں مذہب کے نام پہ یا کسی خاص آئیڈیالوجی کے نام پہ ہم کسی انسان کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیا آج بھی وہی دور ہیں جس وقت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین جن اشخاص کے نام ہوتے تھے انہیں قتل کیا جاتا تھا؟ کیا ہم اسی جاہلیت میں واپس رجوع کر رہے ہیں؟ اس وقت بقول مفتی ہمدرد، پارا چنار کا مسئلہ ایک قبائلی مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے ٹرائبل ایشو، بلکہ وہاں پہ جن افراد کا نام، جن افراد کا بھی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرٹیکولر سیکٹ، کسی مسلک کی بات نہیں کروں، جس شخص کا نام بھی علی ہو، حسن ہو، فاطمہ ہو، حسین، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اسے قتل کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ناصبیوں کی جنگ ہے، جو ناصبیوں نے اہل عقیدت، اہل ولا، جن لوگوں کی محبت محمد آل محمد سے ہے، ان کے خلاف ناصبیوں نے، تکفیریوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اور پاکستانی حکومت اور ان کی فوج، بڑے افسوس کی بات ہے، وہ تماشائی ہے اور وہ کچھ ایکشن نہیں لے رہی. اول میں اپنے ملک کے فارن افیئرز سے اپیل کرتا ہوں، وہ اس میں پاکستانی حکومت پہ دباؤ ڈالے اور UN اسمبلی میں پارا چنار کا مسئلہ ڈسکس ہونا چاہیے. They must discuss the پارا چنار ایشو. یہ نہیں ہے کہ پچھلے 20 سال سے وہاں کے لوگ پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، دہشت گردوں کی گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ خاموش ہیں، فقط بات نہیں کر رہے ہیں. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا شہادت علی ولی اللہ دینا جرم ہے؟ کیا یا حسین کہنا جرم ہے؟ کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے، اگر اس کا نتیجہ اور اس کی سزا قتل ہے، تو ہم سب قتل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور انہیں چاہیے ایک دعوت دی جائے دنیا میں، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ولی اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کو سب ایک میدان میں جمع کیا جائے اور انہیں قتل کیا جائے. ہم اس طرح عزت کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں. اگر سوال ولایت علی ابن ابی طالب ہے، نہ بنی امیہ کی تلواریں، نہ بنی عباس کے نیزے، نہ چنگیز خان کی وہ مکاریاں ہمیں روک سکی اور نہ ہمیں روکے گی.
ہم نے وعدہ کیا ہے جب تک زمین و آسمان باقی ہے تب تک اس فضائے الہی میں ولایت علی ولی اللہ کی اذان بلند رہے گی اور ہوتے رہے گی، اور جب تک غیرت مند دنیا میں موجود ہے تب تک عزاداری سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام رہے گی۔ یہ یا حسین کسی بارود سے یا گولیوں سے یا بموں سے خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے جیل بھی دیکھے ہیں، ہم نے تلواریں بھی دیکھی ہیں، ہم نے لاشیں بھی دی ہیں اور بھی دیں گے انشاءاللہ، مگر کس کے لیے؟ اس میں حسین علیہ السلام کے لیے۔ اس میں حسین دنیا میں جتنے بھی آزادگان لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، جو کسی فکر کے غلام نہیں ہیں، جو کسی کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے ہیں، ان کا نعرہ ہے لبیک یا حسین صلوات اللہ علیہ، لبیک یا حسین، 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 اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کی دنیا کے ایک زاویہ سے لے کر دوسرے زاویہ تک، ایک کنار سے لے کر دوسرے کنارے تک، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ رشیا میں مسلمان ہو یا چائنا میں یا میانمار کا مسلمان، ہر جگہ مسلمان مر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مگر کوئی مسلمان ان مظلوم کے متعلق بات نہیں کر رہا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو آپسی مسلکی جنگ میں، نفرت میں، بڑی افسوس کی بات ہے ممبر پہ ہی لوگ آتے ہیں، وہ مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں آپ شیعہ، آپ سنی کے خلاف ایک یلغار، ایک بد مزہ اور ناگوار ماحول تیار کرو اور دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کو نابود کریں گے اور ہمارا دشمن عیش کر رہا ہے۔ وہی مسئلہ پارے چنار کا بھی ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے تکفیری مفتی ہیں جو کہہ رہے تھے آج کہ چلو اگر آپ کو حورے چاہیے، اگر جنت چاہیے، آپ ان مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائیے، آپ ان مسلمانوں کے خلاف بندوقیں اٹھائیے، آپ کو حورے ملے گی، آپ کو جنت ملے گا، مگر بڑی افسوس کی بات ہے ایسے لوگ کبھی غزہ اور فلسطین کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ان چھوٹے چھوٹے بچے جو فلسطین میں قتل ہوئے، جو غزہ میں قتل ہوئے، کبھی بھی اس مفتی کو غیرت نہیں آئی جو ان جنگجوؤں کو بتائے کہ اگر آپ کا ہاتھ کسی کے لیے اٹھنا چاہیے تو وہ مظلوموں کے لیے اٹھنا چاہیے، آپ کا ہاتھ ظلم کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرتا ہے، وہ مسلمان دوسرے مسلمان پہ ہتھیار بلند نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف تلوار استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی تلوار اور اس کے ہاتھ دوسرے انسانوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی یہاں پہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم پھر سے میں بات دہراتا ہوں اپنے ملک کے فارین افیئر منسٹر سے اور جو UN میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ارباب عدالت ہے اور جو خود کو منصف کہتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے متعلق بات کرتے ہیں، ان کو میں ایک بار پھر کہتا ہوں، کیا پارا چنار کے لوگ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے رائٹس ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ آر ان دے ہیومن بینگ؟ ان کا خون لال نہیں ہے؟ کیا وہ سفید ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اور میڈیا خاموش کیوں ہے؟ اخبار خاموش کیوں ہے؟ ہم مسلک کو، مذہب کو درکنار کر کے انسانیت کے لیے یہاں پہ، اگر فلسطین میں کوئی قتل ہوتا ہے ہم اس لیے نہیں نکلتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، ہاں وہاں پہ نکلتے ہیں کہ فلسطین میں انسان مارے جا رہے ہیں، انسانیت کے لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح پارا چنار میں جو اس وقت زیر تیغ ہیں، زیر خنجر ہیں ان تکفیریوں کے، ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں فقط، بلکہ ہم انسانیت کے لیے نکلے ہیں۔ اس وقت انسانیت پاکستان کے پارا چنار میں زیر خنجر ہے اور ہم ہر قاتل اور ہر ظالم کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے
दुआ करते हैं वही हामी व नासिर है, वही मददगार है। जितने भी मुसलमानों के बिगड़े हुए मसाइल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मसाइल को दुरुस्त कर ले और मुसलमानों में बाहमी इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम कर ले, और जो जालिम और जालिमीन हैं उन्हें नीस्त नाबूद फरमाए और मजलूमों की मदद फरमाए। और अखीरन मैं यही कहूँगा, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। शहदाए पारा चिनार के लिए भी यही कहूँगा, लब्बैक या पारा चिनार, लब्बैक या पारा चिनार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और मोहम्मद और आल मोहम्मद के जवार में उन्हें मुकीम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।